اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 28 پارے کا تفسیری خلاصہ۔ اس کے اندر 9 صورتیں ہیں۔ پہلی سورت سورہ مجادلہ ہے۔ سورہ مجادلہ کے اندر 4 حکم ہیں۔ پہلا حکم زہار کا ہے۔ زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا، اسلام نے آ کے اس حکم واضح کر دیا کہ زہار طلاق نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی غلطی کر لے، زہار کر لے بیوی سے، تو وہ طلاق نہیں ہوگی، وہ کفارہ اسے ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ 3 صورتیں ہیں: غلام آزاد کرنا پڑے گا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا 2 مہینے متواتر روزہ رکھنا پڑے گا۔ کفارہ ادا کر لی بیوی رہے گی، وہ جدا نہیں ہوگی۔ اور دوسرا حکم اس کے اندر سرگوشی کا۔ جب مجلس کے اندر بیٹھے ہو، 2-3 ساتھی بیٹھے ہو، سرگوشی نہ کرو۔ سرگوشی کرنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ یہود کی یہ عادت تھی کہ جب مسلمان کے سامنے ہوتے تھے، مجلس میں ہوتے تھے مسلمان، تو وہ ان کو سرگوشی کرتے تھے، جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اور باقی سرگوشی کرو، جو دل میں بات کرو، ایک ذات ایسی ہے، وہ رب کی ہے، وہ جانتی ہے۔ تیسرا حکم اجتماعی طور پہ مجلس کا حکم ہے کہ مجلس کے اندر جب کہا جائے کشادہ ہو جاؤ تو کشادگی اختیار کر لو، اور مجلس کے اندر کشادگی کا حکم دے دیا۔ چوتھا حکم سوال کرنے کے لیے، جب کوئی شرعی مسئلہ پیش آ جائے تو سوال کرنے کا ادب بیان کر دیا کہ یہ سوال کر پوچھ کے پھر اس پہ عمل کر لو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر منافقین کا ایک عادت ہوتی تھی۔ وہ عادت یہ تھی کہ وہ یہود کے پاس جاتے تو انہیں کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے پاس ہوتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، مومن ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی اس عادت و فطرت کو بتا دیا کہ منافقین یہ حزب و شیطان ہے، شیطان کے دوست ہے، شیطان کا لشکر ہے۔ جو پہلے بھی شیطان نقصان میں تھا، وہ آخر تک وہ نقصان میں رہے گا۔ اور اس کے آخر میں اللہ پاک نے اس کے بالمقابل ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ ایمان والے کتنے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر آگے بڑے ہوتے ہیں۔ وہ جب اللہ کے خلاف کوئی بھی بات کرتے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس سے دوستی و تعلق نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کو بہت سے انعامات سے نوازتے ہیں۔ ایک انعام یہ بھی اللہ ان کے دلوں پر ایمان کو جما دیتے ہیں، یا ان کو ایمان پہ مضبوط استقامت عطا فرماتے ہیں۔ دوسرے اللہ ان کی غیبی مدد فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور چوتھا بڑا انعام یہ کہ اللہ پاک ان کو اپنی رضا عطا فرمائیں گے اور وہ کامیاب رہیں گے۔ سورہ حشر کے اندر بنو نذیر یہودیوں نے جو سازش چلی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہٰذا باللہ قتل کرنے کی، ان کو جلا وطن کیا گیا۔ 2 دفعہ جلا وطن کر دیا گیا۔ ایک دفعہ مدینہ سے شام کی طرف، زمین شام کی طرف ان کو، اور دوسری دفعہ شام سے خیبر کی طرف، یا خیبر سے آگے ان کو بھگا دیا تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، کیونکہ یہود کی سازش تھی، سمجھ جان بوجھ کے وہ مانتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ علم ہوتا تھا لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے مال فے کا حکم دے دیا کہ مال فے وہ ہوتا ہے جو بغیر جہاد کے، بغیر قتال کے حاصل ہو جائے، وہ جو یتامہ، فقراء اور مساکین کا اس میں حق ہوتا ہے۔ اور اس کے ضمن کے اندر فلسفہ ہے معیشت، کہ اسلام نے نظام دیا ہے کہ پیسے صرف مالداروں کے ہاتھوں میں یا ایک آدمی کے ہاتھوں میں نہ رہے، بلکہ وہ گردش کرتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہمان نوازی پہ جو انعام ہے اس کا ذکر کیا، کہ جس سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان نوازی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مہمان نوازی کو پسند فرمایا، اگرچہ خود فقر سے تھے، اگرچہ خود حالات ٹھیک نہیں، لیکن مہمان نوازی کی، اور اللہ پاک نے ان کی تعریف کی اور ان کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں۔ اور تیسری بات، منافقین اور یہود و نصارہ کبھی بھی کسی کے دوست نہیں ہوتے تھے۔
جس طرح پہلے بھی نہیں، بعد میں بھی نہیں، اور وہ ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض اور عناد کی وجہ سے ایمان والوں پہ اسلام نہیں لاتے۔ جس آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بتایا، دیکھو یہود و نصارہ کی طرح نہ ہونا، اپنے رب کو نہ بھولنا، اپنے رب کو بھولو گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ آج جو ہم پہ حالات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے پیارے رب سے دور ہو گئے ہیں، رب کو بھول گئے ہیں، رب کے احکامات سے منہ پھیر لیا ہے، روح گردانی کر لی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیارا قرآن دیا ہے، یہ قرآن اتنا عظیم الشان ہے، جب دیکھو جس کی قدر مالک کہاں نہیں ہوتی تو ہر جگہ وہ ذلیل ہوتا ہے، آج اللہ نے نظریں ہٹائی تو ہر جگہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ سورہ ممتحنہ ہے، سورہ ممتحنہ مدینہ ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صرف انہوں نے ان کو پتہ تھا، صرف ایک خیال کی وجہ سے کہ میرے گھر والوں کی حفاظت ہو جائے، اور مشرکین کو خط لکھا، اللہ پاک کو ان کے یہ عمل پسند نہ آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایک مخلص تھے، صحابی مخلص تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدری صحابی ہیں، ان کا اخلاص ہے بالکل درست۔ ان کا جو نظریہ تھا کہ وہ کفار سے دوستی کی تعلق نہیں کرنا چاہتے تھے، ان پہ احسان کرنا چاہتے تھے، اور کوئی نفاق نہیں تھا دل کے اندر کہ منافقت کی وجہ سے الیاذ باللہ خط لکھا ہو، اور سچے صحابی رسول ہیں، سچے عاشق رسول تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف فرما دی، اور ان کے واسطے ساری امت کو تنبیہ کر دی، کبھی بھی کافروں سے دوستی نہ کرنا، کافر کبھی بھی کسی کے ساتھ تعلق، کسی کو بھی فائدہ، کافر کبھی بھی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، خیر خواہ نہیں ہوتا، کبھی کسی مومن کا خیر خواہ نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لوگوں کا ذکر کیا جن کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہو، کیسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو، کن کے ساتھ اپنی دوستی رکھو، کن کے ساتھ اپنے معاملات رکھو، ان کا ذکر کیا، وہ جو تمہارے ساتھ درست ہیں، نہ تم سے قتال کیا، نہ تمہیں گھر سے نکالا، نہ تمہیں ایذا دی، ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہو۔ اور جن لوگوں نے تمہیں گھر سے نکالا ہے، جنہیں تکلیف دی ہے، مکہ سے دور کیا ہے، ایذا دی ہے، ایسے کافروں کے ساتھ دوستی رکھنے کا حکم بالکل نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے اندر ایک معاہدہ یہ ہوا تھا، جو کوئی مسلمان ہو کے مکہ سے مدینہ آئے گا واپس کر دیا جائے گا۔ اس طرح ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن عقبہ بن معیط کی بیٹی مسلمان ہو کے مدینہ گئی، وہ ان کو لینے گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ معاہدہ مسلمان مردوں کے بارے میں تھا، عورتوں کے بارے میں نہیں، حضور نے واپس نہیں کیا، اور قرآن نے یہی کیا کہ جو عورتیں مسلمان ہو کے تمہارے پاس آ جائیں ان کو واپس نہ کرو۔ اور تیسری بیعت کا ذکر ہے کہ جو عورتیں یا مرد مسلمان وہ بیعت ہونا چاہتے ہیں، جس کو بیعت التوبہ بھی کہتے ہیں، وہ تو بیعت ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے کہ وہ شرک نہ کریں گی، وہ گناہ نہیں کریں گے، وہ بہتان نہیں بانیں گے، اولاد و قتل نہیں کریں گے، اور وہ ساری آپ ان کے لیے ان کو بیعت کر لیں، ان کے لیے آپ استغفار کر لیں، اور اللہ ان کو بخشنے والے مہربان ہیں۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، آپ ان کفار کی طرف پرواہ نہ کیجیے، ان کے ساتھ ان کو آپ قرآن سنائیں یا نہ سنائیں، ان کے دلوں پہ اثر نہیں ہوگا، ایسے ہی مایوس ہوتے ہیں جیسے کہ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے قبر والوں سے یہ مایوس ہے، اس طرح آخرت سے بھی یہ مایوس ہے، ان کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، ان کو سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے۔ سورہ صف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک داعی کا دعوے والے کو بتا دیا، ایسا دعویٰ کیوں کرتے ہو، اس پہ عمل نہیں کرتے ہو۔ تو داعی کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو نصیحت کرے اس پہ عمل کر لے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، ہمارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں۔ تو یہود و نصارہ کو کیا ہو گیا، تم لوگوں کو تمہارے انبیاء میرے نبی کی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنا رہے، تم نہیں مانتے ہو۔ تو اپنے نبی، اس کا مطلب ہے تم اپنے نبی کی پر بھی مان نہیں رکھتے ہو، تو اپنے نبی کی بھی بات نہیں مانتے ہو۔ اور اس کے ساتھ یہ بتایا، اسلام کو اللہ نے تبھی لایا ہے، اسلام ایسا دین ہے جو غالب ہو کے رہے گا، اور ساری دنیا کے لوگ مل جائے اسلام کو مٹانا چاہے، اسلام مٹا نہیں سکتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں بہترین تجارت بتاؤں، وہ یہ ہے کہ تم طرف پہ ایمان لاؤ، اپنے جان و مالوں کے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تمہارے مال کی اصلاح فرما دیں گے۔ تم اپنے نبی کے ساتھ ایسا معاملہ کرو جس طرح کہ بعض نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان بھی لائے ہیں، آپ کے مددگار بھی بنے ہیں۔ سورہ جمعہ کے اندر جمعے کچھ فضائل ہیں،
جمعے کے آداب کا ذکر ہے، اور یہود و نصارہ کو ایک اعلان ہے کہ تم کہتے تھے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، تو پھر اللہ کے دوست ہیں تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ دوستی میں، دوست سے ملنے میں، وصال میں جو مزہ فراق میں نہیں ہوا کرتا، تو موت کی تمنا کرو تو ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا جو بے عمل ہیں، بے عمل عالم ہے، یا اپنے عمل پہ اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا، ان کی مثال کمثل حمار، گدھے کی طرح ہے جس پہ کتابیں لاد دو، اس کا عمل کوئی نہیں ہے۔ تو بے عمل کو حمار کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور تیسرا جمعے کا ہے کہ جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو جمعے کی تیاری میں لگ جاؤ، کسی اور کام کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم جمعے کی تیاری کے علاوہ کوئی اور کام کرنے لگ جاؤ۔ اسی فقہاء کرام نے جمعے کی پہلی اذان کے بعد خیز و فوت کو باقی کسی کام میں لگنے کو مکروہ لکھا ہے۔ سورہ منافقون میں ایک طرف منافقوں کی سازش کا پردہ چاک کیا گیا، اور دوسری طرف منافقین نے جو مسلمانوں کے بارے میں جملے استعمال کیے تھے، اللہ پاک نے وہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا دفاع کیا، اور منافقین کی ساری ان کی سازشوں کا پردہ چاک کیا۔ اور ایک تیسرے صحابی بچے تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے واقعہ سنا اور آ کے حضور کو بتایا، یا رسول اللہ یہ بات ایسے کرتی ہیں، اور بڑے بڑے منافقین سردار نے کہا جی آپ اس کی بات بھی تو جو کریں گے، تو ان پر الیاذ باللہ ایک جھوٹ بولنے کی تہمت کا خدشہ تھا، وہ گھر سے نکلنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ پاک نے بتا دیا کہ جو زید کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ حضور نے فرمایا زید وہ صحابی ہیں جن کی سچے ہونے کی گواہی اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، کہ منافقین کی بات کو انہوں نے آ کے حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ انہوں نے یہ کہا تھا، پھر اللہ نے فرمایا کہ عزتیں ساری اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ جل جلالہ و من والوں کے لیے عزتیں ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ایمان والے کے لیے منافقین کو پتہ نہیں چلتا۔ آخر میں ایمان والوں کا تنبیہ، ایمان والوں یہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال، تمہاری اولادیں اور تمہاری دنیا کی یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے تو خسارے والے ہو جاؤ گے، کہ ایسا نہ ہو پھر یہ کہو گے کہ موت کے وقت پہ کہ ہمیں ایک مہلت دی جائے تو مہلت دے دی، مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو ابھی سے اپنے رب کی یاد سے اپنے دلوں کو منور کرنا، اور رمضان المبارک بھی اس لیے آتا ہے، اور اس لیے آیا ہے کہ ہمارے دلوں کو نرم کرے، اور ہمارے دلوں کی گندگی کو دور کرے، ہمارے گناہوں کو ختم کرے، اور ہمارے گناہوں کو جلانے کے لیے آیا ہے۔ رمضان میں بھی اگر دل نرم نہیں ہوتے، نیکی کا ذوق و شوق پیدا نہیں ہوتا، اپنے رب کو یاد کرنے کی طرف دل نہیں کرتا، اس کا معنی یہ ہوا کہ دل زیادہ سخت ہے، اور بعض کیا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئی ہے۔ یہ ہمارے لیے اگر فکر کی بات ہے، اگر دل کا سخت ہونا، ہاں دل نرم ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پہ۔ سورہ تغابن یہ بھی مدنی صورت ہے، 18 آیات ہے، 2 رکوع ہے، اور اس کے اندر عقائد کی وضاحت زیادہ ہے، اگرچہ مدنی ہے لیکن اس کے اندر عقائد کی وضاحت ہے۔ ہر چیز میں اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے۔ انسان کے 2 چیزیں، انسان کے اندر 2 لوگ ہو گئے، سارے انسان 2 حصوں میں ہو گئے۔ ایک لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جنہوں نے شکر ادا نہیں کی، اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، اللہ نے ان کی تکذیب کی وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب دیا، اور انہیں عذاب الہی کا مزہ چکھنا پڑا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، اللہ پاک نے ان کی نعمتیں دی ہے، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اللہ نے ان کو اپنی رضا دے دی ہے۔ اس کو یوم التغابن بھی کہتے ہیں۔ یوم التغابن یعنی نقصان و خسارے کا دن، قیامت کے دن کافر اپنے خسارے کو محسوس کرے گا، اور مسلمان اور نیک آدمی حسد کرے گا، آئے کاش کہ میں نے جتنی عبادات کی تھی کاش کہ اس سے میں زیادہ کرتا۔ آج رمضان مبارک ہے، یہ قیمتی موقع ہے، ہمیں جتنی زیادہ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، چاہے وہ عبادات کے ذریعے ہو۔ یاد رکھنا دین صرف عبادات کا نام نہیں، عبادات ایک جز ہوتا ہے، باقی ہمیں پوری کی زندگی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرما دے۔ سورہ طلاق کے اندر طلاق دینے کا حکم ہو دیا۔ طلاق کے احکامات ہیں
کہ طلاق کس صورت میں ہو سکتی ہے؟ جب دونوں کا نبھانا ناممکن ہو، دونوں کے اندر آپس کا رشتہ نبھانا مشکل ہو جائے، تو پھر اس میں طلاق کے الفاظ ہیں اور طلاق کا طریقہ ہے۔ اور ابغض الحلال عند اللہ طلاق، جتنے بھی حلال چیزیں ہیں ان سب حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین چیز جو اللہ کی ہاں ہے وہ طلاق ہے۔ طلاق کا ایک طریقہ کو طلاق سنت کہتے ہیں۔ اگر دینے میں پڑ جائے تو ایسے پاکی کے زمانے میں دے دی جائے جس کے اندر حقوق زوجہ دار نہ ہو، اس کے اندر طلاق دے دو، پھر چھوڑ دو جہاں تک کہ ان کی بیماری کے دن 3 مہینے گزر جائیں تو وہ خود بخود اس کو طلاق ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد تقوی کو حکم دے دیا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور بیوی پہ ظلم نہیں کرتا، تو وہ آدمی اللہ پاک اس کو روزی بھی دیں گے، اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی، ایک نام تو یہ ہے، اللہ اس کو ایسا روزی دیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ اس سے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ اس کے لیے آسانی فرما دیں گے، اللہ اس سے ہر تنگی کے لیے ہر تنگی سے اس کا راستہ نکال دیں گے۔ یہ تقوی کے انعام ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ کون سی طلاق والی عورت ہے جس پر نان نفقہ لازم ہوتا ہے۔ اگر بچہ ہے تو پھر جب تک بچہ دنیا میں آتا نہیں اس وقت تک اس پر نان اور خرچہ خاوند کے ذمہ ہوگا، اگرچہ طلاق دی ہو۔ اگر حمل نہیں، بچہ بچی پیٹ میں نہیں، تو پھر 3 مہینے کا عدت کا جو نان نفقہ ہے خرچہ و خاوند کے ذمہ ہوتا ہے۔ اور اب نان نفقہ کتنا ہے؟ ہر آدمی اپنی وسعت کے مطابق لینفق ذو سعۃ من سعتہ، اپنی وسعت کے مطابق جتنا ادا کر سکتا ہے وہ ادا کر لے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ تحریم ہے۔ سورہ تحریم کے اندر بلکہ سورہ طلاق کے آخر میں اللہ نے بتا دیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ نے کی ہے، جس طرح زمینیں ساتھ ہے اس طرح آسمان بھی ساتھ ہے۔ سورہ تحریم کے اندر ایک اللہ نے اصول بیان کر دیا، جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں وہ کسی کو اختیار نہیں کہ ان کو حرام قرار دے۔ اس لیے شہد اللہ کی طرف سے حلال تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ میں شہد نہیں پیوں گا، اللہ نے فرمایا لما تحرم ما حل اللہ لک، جو اللہ نے حلال کیا اپنے اوپر کیوں حرام کر دی، آپ اس کو استعمال کر لیں۔ اس میں ہمیں 2 چیزیں واضح طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک چیز، جو چیز اللہ نے حلال کر دی کوئی بھی حرام نہیں قرار دے سکتا اللہ کہ اللہ چاہے۔ اور دوسری چیز یہ پتہ چلی ہے، جب کوئی آدمی ایسی چیز کی قسم کھا لیتا ہے کہ جو کہ نیک ہے، اس کو قسم توڑنی چاہیے، کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ جس سے مثلاً ایک آدمی قسم کھائے کہ میں اپنے بھائی سے بات نہیں کرتا، یہ قطع رحمی ہے، اسے چاہیے کہ اپنے بھائی سے بات کرے اور وہ اس قسم کا کفارہ ادا کر لے۔ جب وہ قسم اٹھا لیتا ہے کوئی نیک کام کرنے کی، میں نہیں کرتا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک کام کرے۔ مثلاً گوشت نہ کھانے کی قسم، میں گوشت نہیں کھاؤں گا کبھی بھی، تو یہ اس کو قسم توڑنا چاہیے، حلال گوشت استعمال کر لے، وہ قسم کا کفارہ ادا کر لے۔ اس کے ساتھ اللہ نے ازواج مطہرات کی صفات کا ذکر کیا کہ ازواج مطہرات بہت زیادہ صفات کی حاملہ ہیں، اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ صفات سے نوازا ہے۔ آخر میں ایمان والوں کو حکم دیا، ایمان والوں 2 کام کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود بھی بچو، گھر والوں کو بھی بچاؤ، سب سے بڑی کامیابی اسی میں ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے کی توبہ کا حکم دیا کہ توبہ کرو، پکی سکی توبہ کرو۔ توبہ کرو کہ اللہ ذلت اور رسوائی سے بچائیں گے، گناہوں کو معاف کریں گے، اور قیامت کی خصوصی قیامت کے دن رسوائی سے حفاظت ہوگی۔ جو آدمی توبہ کر دیتا ہے، جو آدمی ایمان لے آتا ہے، توبہ کر لے، اللہ کیا مقرب بن جاتا ہے۔ آخر میں 2 مثالیں واضح کر دی ہیں، 2 عورتیں ہیں، دونوں نبی کی بیویاں ہیں، لیکن نیک نہیں ہے، توبہ نہیں کی ہے، گناہوں سے بچی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ان کے ساتھ جن کو عذاب ہو ان کے ساتھ شامل کر دیا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں مکرم و معزز وہی ہے جو زیادہ متقی ہے، وہ اللہ کی بات مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تقوی کاملہ نصیب فرمائے، اپنی رضا والے اعمال اخلاص سے استقامت سے ادا کرنے کی، اور قرآن سے محبت کرنے کی، سیکھنے سکھانے کی، پھیلانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔